اگر آپ اس ماڈرن دور کو دیکھیں، یہ ماڈرن دور نہیں ہے، یہ تہذیب یافتہ دور نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہماری ترقی زمانہ جاہلیت کی طرف ہے۔ جیسے جیسے ہم تعلیم یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، اگر یہ تعلیم ہمیں قرآن و حدیث کے نور سے منور کرتی تو ایسا نہ ہوتا، لیکن پڑھے لکھے جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹی کی ولادت پر انہیں خوشی نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ من ذالک، بیٹی کی ولادت پر اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بیٹی کی ولادت ہو، جب اسے مبارکباد دیتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے اب بس آپ دعا کریں اللہ نصیب اچھے کرے، یہ جملہ کہتے ہیں، نصیب اچھے کرے۔ انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ کیا بیٹے کی ولادت ہو تو بیٹا اچھے نصیب لے کر آتا ہے؟ بیٹے کی ولادت پر یہ جملہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ اللہ نصیب اچھے کرے، اللہ آسانی فرمائے؟ یعنی ابھی تو بیٹی کی ولادت ہوئی اور فکر اس کو رشتے کی پڑ گئی، جہیز کی فکر پڑ گئی۔ اتنا سوچنے کا کس نے کہا ہے؟ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح بنائے، کہ نیک اولاد یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اور بیٹی کی ولادت پر بھی ایسی خوشی ہونی چاہیے جیسی بیٹے کی ولادت پر ہوتی ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے میں ہے کہ بیٹی میں ہے، اللہ کی رضا پر وہ راضی رہے۔ یہاں پر ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو تو انسان چلو خوشی کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن اگر بیٹیوں کی لائن لگ جائے، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 5 بیٹیاں، تو بسا اوقات تو بعض ایسے نادان ہیں کہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک میری بیوی منحوس ہے۔ زبان سے نہیں کہتے تو حال سے ان کا رویہ یہ بتا دیتا ہے، اسے نحوست سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب عورت ہوگی؟ جب آپ کھانا لے کر غار حرا آتے ہیں تو جبریل امین ایک موقع پر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کا سامان لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ آپ سے خوش ہے۔ اب بتائیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ کے یہاں 4 بیٹیوں کی ولادت ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سب سے پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی کی ولادت پہلے ہو تو وہ خوش نصیب ہے۔ اس موضوع پر یہ کیسٹ اب ضروری ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں، بیٹی کو بھی برابر حق دینا چاہیے، انہیں کبھی بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ فی زمانہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹی ہے، ساری زندگی لوگوں نے بیٹی کو اہمیت نہ دی۔ اب یہ ہوا کہ 4 بیٹے یا 5 بیٹے جوان ہو گئے، اپنے اپنے گھر میں سیٹ ہو گئے، بوڑھے والدین کوئی بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس بڑھاپے میں تعاون کرنے والی، خدمت کرنے والی اکثر یہ دیکھا گیا کہ وہی بیٹی ہے جس کی ولادت پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی۔ اکثر یہی دیکھا جا رہا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں، اور بیٹے تو شادی کرنے کے بعد مجبور ہو کر کہتے ہیں کیا کریں، ہماری بیویوں کی بنتی نہیں ہے۔ ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا، ایسے بھی بیٹے ہیں جو سمجھدار ہیں، خوش نصیب ہیں، والدین کی خدمت کرنے والے ہیں، اور ایسی بیٹیاں بھی ہیں کہ جو بیٹوں سے زیادہ نافرمان ہوتی ہیں۔ تو کوئی فی نفسی بیٹی ہونا، یہ بیٹا ہونا فضیلت کی بات نہیں۔ جو نیک ہے، صالح ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہے، وہ خوش نصیب ہے، اور جو دین سے دور ہے، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہے، وہ یقیناً نقصان میں